بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووقت الظہر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثليه او مثله سوى ظل الاستواء واختار الثاني التحاوي وهو قول الصاحبين ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس والمغرب منه إلى غروب الشفق الأحمر على المفتى به والإشاء والبتر منه إلى الصبح ولا يقدم البتر على الإشاء للترتيب اللازم من لم يجد وقتهما لم يجب عليه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر یہ ظہر کا وقت کچھ پڑھ لیا تھا کل، یاد ہے؟ ور روایت ثانیہ سے پڑھنا ہے یا اسی ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے. بسم اللہ. وہ متن تو وہی سے ہے نا. ایک روایت یہ ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ اس کی دو مثلیں ہو جائے اصلی سائے کو نکال کر. تو اس کا طریقہ آگے ہے جی. سوا فیض زوال کے یہ کیوں دو مثل سایہ، کیا دلیل اس پر؟ ادلہ آثار میں تعارض ہے، ادلہ میں تعارض ہے، اور یہی صحیح ہے. اسی پر جل المشائخ والمتون ہے. لتعارض الاثار بیان اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف جو متفق علیہ ہے. سونے فرمایا ابردو بالظہر، ٹھنڈا کر کے پڑھو ظہر کو. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کے وہ بھاپ سے ہے، جہنم دا سیکہ ہے. یہ حدیث تقاضا کرتی ہے زور کی تاخیر مثل تک. بے مثل ہو جائے تو دوسری مثل وچ زور پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت عربوں کے دیار میں ایک مثل کے وقت ہوتی ہے. 11 بجے تو لے کے نا تے 2 بجے تک جڑی ہاڑ جیٹھ دی سون بھادرو دی گرمی ہے، سارے دن دی گرمی نال سخت ہے. باہر تجربہ کر لو تے ایک مثل تک گرمی اسی طرح رہندی، ذرا فرق نہیں پیندا. تے سونے فرمایا بھی ٹھنڈا کرو. بے جڑی 11-12 بجے گرمی شروع ہوئی ہے نا، اس گرمی نو کی کرو؟ ٹھنڈا کرو. تے اے کوئی سینسی کلیہ نہیں بے جڑا کھانے چ نہیں بڑھدا. تو پیکھ لو کہ تجربہ کر لو ایک مثل سائے تک جیڑی 11 بجے گرمی شروع ہوئی ہے، ایک مثل تک اندر چ تیزی ہو رہی ہے، ٹھنڈک نہیں آ رہی. تے سونے فرمایا کی کرو؟ تو ٹھنڈا اے وینا بے جیڑی 11-12 بجے گرمی جس نقطے تے پہنچی ہے، اے نقطہ کٹے تے پھر ہے نا. تو ہن تو آلے بن گئے نا کہ درجہ حرارت کتنا ہے. تو ہن درجہ حرارت اس تو کچھ کٹے گا تو ٹھنڈی ہونی ہے کہ کوئی نہیں. وہ تسی درجہ حرارت تجربہ کر کے دیکھ لو. بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ اے درجہ حرارت کس وقت کٹیا ہے. ایک مثل تو بعد جاؤ کو تھوڑا جا کٹدا ہے. تسی کو پہلی نہیں میں کہہ رہا، وہ بات وہی ہم ٹھیک نہیں ہونا چاہتے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں اس بات کو، اس حدیث کو، تو یہ سمجھ سکتے ہو کہ جب گرمی ہو تو درجہ حرارت کس وقت کم ہوا ہے. باہر کھلو کے تسی دیکھ لو 3 بجے جا کے تھوڑا جا کم نرم پیندا ہے.
تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مثل میں زور نہیں، ایک مثل کے بعد دوسری مثل میں، دوسری مثل، کس میں؟ دوسری یہ حدیث یہ تقاضا کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، اور حدیث امامت جبریل کی دن اول میں تقاضا کرتی ہے زور کے وقت کا انتہا مثل کے نکلنے کے ساتھ، کیونکہ پہلے دن جبریل علیہ السلام نے زور پڑھائی سی دوسری مثل دے شروع وچ، کتھے؟ دوسری مثل دے شروع کیڑے دن؟ پہلے دوسرے دن اگے جا کے پڑھائی سی، پہلے دن دوسری مثل دے شروع ان حدیث جبریل ایک گل آندی ہے بھی جس وقت پہلے دن اثر پڑھائی ہے وہ اثر دا وقت ہے کہ زور دا؟ وہ کو ہے وہ 2 دن آ کے امامت کرا، پچھلی کتاب ساری گل سمجھائے بھی دسیا سی کہ اے سونے نو دس کے آؤ بھی اے وقت نماز دا، تے پہلے دن انہاں اثر پڑھائی سی دوسری مثل دے، تے پھر دوسری مثل کیڑی نماز دا وقت بنے؟ اثر دا۔ حدیث جبریل دس دیے کہ دوسری مثل اثر دا وقت ہے، حدیث عبرات دس دیے کہ دوسری مثل زور دا وقت۔ زور دا وقت اے گل دی تعارض نہیں، کوئی نہیں کھانے چ پئی۔ جی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہ الاسرا فی اول المثل الثانی، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصر کی مثل ثانی کے اول میں، یعنی دوسری مثل دے اول وچ پہلے دن کیڑی نماز پڑھائی؟ عصر دن۔ کیڑی؟ عصر دن، سمجھے؟ او کنے خشک جا جنہوں نے سمجھ کو نہیں، او جبریل علیہ السلام سرکار کے امام، جبریل علیہ السلام تے آقا حضور علیہ السلام دوویں اللہ دے حکم دے پابند نے کہ کوئی نہیں۔ اسی شانہ نو یہ سمجھتے ہیں بھی اللہ تو ود کے کوئی بکری شے شان ہوندی انہوں شان سے سمجھتے ہیں، حالانکہ سارے نبیاں دی شان ہے کہ وہ اللہ دے حکم دے پابند نے تے تابع نے، ایک ذرہ اگے پیچھے نہیں، اے انہوں دی معصومیت ہے۔ جبریل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ بھیجا امامت کراؤ جی، سونے نو حکم سی تسی پیچھے نماز پڑھو، اے دوویں سونے بھی تے جبریل علیہ السلام اللہ دے حکم دے عمل کر رہے ہیں۔ ایتھوں جبریل دا افضل ہونا ثابت نہیں ہوندا تے سونے دا مفضول ہونا ثابت نہیں ہوندا۔ اے جڑا مقررین دا ذہن ہے نا جن دے وچ دینی علم نہیں، اے اوتھے ساریاں شرارتاں تیار ہوندیاں نے۔ مینوں اللہ دے فضل و کرم نال میں اللہ دا شکر جتنا ادا کرنا کم ہے، مینوں کدی کسی حدیث جو قرآن پاک جو انج دا فطور نہیں دماغ چ کدی بڑھیا کہ میری تشفی نہیں ہے۔ میں اس سے جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کرنا تھوڑا خدا دی قسم، بڑے بڑے پگاں والے دیکھے نو کہتا میں اس میں تشفی نہیں ہے۔ مینوں دین دی کسی گل تے کدے شک نہیں پیا، جڑا مطلب ہوندا اللہ تعالیٰ مینوں عطا فرما دیندے، کسی نو سمجھانا نہ سمجھانا وکری گل نہیں، اپنا ذہن مطمئن ہونا جی کہ اس میں میری تشفی نہیں ہے، مینوں کدے نہیں انجویا جی۔ کروڑ ہا شکر سونے رب دا، سونے دے صدقے دا، لہذا پس حاصل ہو گیا تعارض بینہما، بھئی ہن دوسری مثل زور دا وقت ہے یا اثر دا وقت؟ تعارض بنیا کہ نہیں؟ آگے پس تو قانون سنو، پچھو زور دا وقت آ رہا ہے کہ اثر دا؟ زوال شمس تو زور دا، ایک مثل دے ختم ہونے تک یقیناً زور دا وقت ہے زور دا کہ اثر دا ہے؟ اگلے وچ شک پہ گیا کی اثر دا یا زور دا؟ پس نہیں نکلے گا ظہر کا وقت شک کے ساتھ، شک پہ گیا نا، پیچھے تو یقیناً زور ہے، زور ہے، اگلے وچ شک ہے کی زور دا یا تے اثر؟ پتا جے شے ہووے تے اگوں شک پہ جائے تے او شک دا اعتبار نہیں ہوندا۔ سنیو گل اگوں آندے نے وَتَمَامُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، اے متولات فخر نے، منطق والے متولات فخر نہیں، آ متولات میں جڑے فقہ دیاں وڈیاں کتاباں کئی کئی جلداں وچ جتھے بابیاں چوکھی تحقیق کیتی اوتھے جا کے پڑھو اس گل نو بھی، اے پڑھنی چاہیے، اے دین ہے۔ وَهُوَ صحیح ہو، یہی صحیح ہے، یہی
صحیح ہے بھئی دو مثل تے زور دا وقت بس ختم نہیں ہے ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮਿਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੋ ਮਿਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ختم ہو جائے ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਅਸਰ ਕੱਲ ਪੜਨੀ ਵਾਹ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਆਖਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੇ ਵਾਹ ਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਸਹਾਹੂ تصحیح کی ہے اس کی کس نے جمہور اہل مذہب نے سمجھیجئے اور اگوار قول امام تحاوی کرو قول امام تحاوی کا باب قولہما ناخوذ امام تحاوی نے فرمایا ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں بھی ایک مثل تے زور دا وقت ختم تے دوسری مثل کندہ وقت ہے اسد تو انہوں نے کہا کہ باب قولہما ناخوذ یہ دلالت کرتا ہے لعنہ المذہب کہ مذہب یہی ہے کہ ایک مثل پر کیا ہو گیا زور کا وقت ختم ہو گیا اور برہان میں ہے کہ قولہما حول اظہر لہذا بھی پہلی گل تے اے اگلے گلاں جمع کرو تے ترجیح میں اختلاف ہو گیا ترجیح میں اختلاف ہو گیا دوواں پاسے ترجیح پائی گئی نا بھی دو مثل دے ختم ہے اون دے اتے بھی صحاحہ و جمہور والے مذہب امام تاوی فرماندے نے ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں جی امام تاوی چنگے بڑے سان بندے نے تحتاوی نہیں تحاوی محدث جن ہوتے حدیث کے اعتبار سے فقہ حنفی کھڑی ہے جن کے سر پر اور برہان میں یہ ہے کہ قولہما کیا ہے ہوبل یار کتاب نو ویکھ پلا بھی ہوبل ازہرو اے ویکھو ہن آ نہیں گیا صاحبین دے قول دی بھی ترجیح آ نہیں گئی آگے اے آکھن بھی اختلاف ہو گیا کس میں ترجیح ترجیح میں ایک گل آ گئی جی ایک مثل تے وقت مکیا یا دو مثال مکیا جی اور روایت ثانی ایک روایت پوری ہوگی اگلی پڑھیے جی اور روایت ثانیہ اشارہ کیا ہے مصنف علیہ رحمہ نے اس کی طرف اپنے قول کے ساتھ یا مثلہ یعنی ہر شے کا سایہ ایک مثل مرۃ واحدہ سوائے ذل استوا کے اور سوا فیض زوال کے سنے ہی بھی اس کے سوا کیونکہ یہ سایہ تو مستثنا ہے دونوں روایتوں پر کن پر دونوں روایتوں دونوں روایتوں پر ادھر دھیان کر ور روایت ثانیہ یہ روایت ہے حسن بن زیاد کی امام صاحب سے نظر آ رہے ہیں جی اور صاحبین دا تو قول ہے ہی ہے تو دسیا کہ جتنے بھی گلاں نے تقریباً امام صاحب کو روایتاں موجود نے ایک مثل سایہ تے ختم ہوندا وقت اے روایت کنہ دی حسن بن زیاد حسن بن زیاد کی امام صاحب سے پلا ہوئے سوا ذل استوا کے وہ ہے کہ جس کو تعبیر کیا پہلے کی فیض زوال میں نے ویکھی جو تو کتاب بلونا ویکھے جی میں دو نام بن گئے ایک ذل استوا ایک فیض زوال اے دو نام اکو شے وے اور جس ویلے سورج چڑھتا ہے تو جناب والی دھوپے کھلوتے ہوں تو جناب پر دا سایہ مغرب والے پاسے ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا کسی نے سمجھ آؤندی جی یار جی سورج چڑھدا جاندا ہے تو سایہ چھوٹا ہوندا پیراں والے پاسے لگا ہوندا ہے جے بندہ خط استوا تے ہوے تے سورج بالکل سر تے آئے تے سایہ گم ہو جاندا ہے اسی خط استوا تے نہیں ہیں تو خصوصاً سردیاں دے موسم میں سورج او جا کے چڑھدا ہے بکڑالے تے پرلے پاسے ہوندے اج کل ڈومیلی والے پاسے چڑھدا ہے جی تے او جسلے سایہ اینا کو تھوڑا رہ جائے تے اللہ تعالیٰ اکھاں دتیاں نے بھی ہن مزید گھٹ نہیں رہا جی اے جڑا 20 منٹ 25 منٹ کھلوتا ہے سایہ تے پھر سورج ٹر گیا کدھر مغرب آندا مشرق والے پاسے مغرب اس دن توبہ دروازہ بند ہو جانا ہے تے سایہ کہڑے پاسے جانا ہے مشرق ایدے جس لئے وہ چھوٹے جے بندے نے نا جڑا تیرے پیراں چ پیا ہے چھوٹا جا بندہ کون سایہ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, مغرب ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, مشرق والے پاس ਇਹਨੇ ਜਿਲੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ہے ਨਾ ਕਿਤੇ। مشرق والے پاس ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, فی الزوال ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ذل استواء ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ذل استواء ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ, فی الزوال ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ, ذل استواء ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਂ। فی الزوال ਆਹ ਉਸਤਾਦ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰੇ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। فے ان بالحمزہ بر وزن چیجی یون شے ان، یہ سایہ کی شے ہوندا ہے۔ ما نسخ الشمس بالعشی ہے، وہ ہے کہ نسخ الشمس چل بھائی منسوخ کرتا ہے، ایسا نسخ ہوتا ہے شے نو ختم کرنا، چلنے سورج کے چلنے کے ساتھ۔ جی بھائی یہ جنہوں فے کی ہے، فے کہ ما ناسخ الشمس بالعشی، کہ منسوخ کرتا ہے سورج کو چلنے کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ بھائی سورج تے اتنے ٹر رہا ہے، سایہ نہیں ٹر رہا۔ سورج ٹور رہا سایہ کہ سورج کھلو گیا سر تے آگے ٹر رہا، لیکن سایہ نہیں ٹور رہا اے مطلب ہے۔ اے کی شے فی تے ذل کی شے وے، ما نسخت الشمس بالغدات، کہ وہ ہے کہ منسوخ کرتا ہے اس کو سورج صبح کے وقت۔ سمجھی جی اصل دسیا نے کہ جڑا صبح دے وقت سایہ نا مشرق والے پاسے، ایندا نام ذل ہے، تے جس ویلے مغرب والے پاسے ٹر پینا تے ایندا نام فیب ہے۔ جی ہے وہ بھی ساری بولی چ سایہ ہی ہے، صرف انج فرق دسیا نے جی۔ اے دوسری جڑی روایت ہے کہ زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے کس پر؟ ایک مثل سایہ جب ہو گیا کس کا؟ ہر شے کا، ہر شے کا، تو کیا ہو جائے گا؟ زور کا وقت ختم ہو جائے گا، کس کا شروع ہو جائے گا؟ اصل کا شروع ہو جائے گا۔ کس سائے کو نکال کر؟ فی الزوال شے دا قد 4 فٹ، فیض زوال 1 فٹ، تے کنے فٹ سایہ جڑا ہے نا وہ کیڑے پاسے چلا جائے تے کی ہو جائے گا؟ اصل کا زور کا وقت ختم ہو جائے گا، اثر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور اختیار کی ہے دوسری روایت کو امام طحاوی نے، اور یہ قول ہے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ وہ صاحبین کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ باوجہ امامت جبریل علیہ السلام کے عصر کی اس مثل ثانی میں، کس میں؟ مثل ثانی میں، کہ انہاں پہلے دن امامت کرائی سی عصر دی، پہلی مثل دوسری مثل دے شروع ہوئے۔ اجی ہن پچھو تعریف ذات کر کے جی دوسری مثل دے شروع میں ہوئے۔ اے دلیل ہے جی، لیکن بس گل مک گئی ہن تبصرہ باب تحتاوی دا، لیکن جان چکا ہے تو اس بات کو کہ اکثر مشائخ الاشتراط بلوغ الذل مثلہ ہے کہ پہنچ جانا سائے کا شے کے 2 مثلوں تک کی شرط پر ہیں، اور لینا اس کو احوت ہے۔ یہ متن چل رہا ہے، مراکی نو مراکی نال جوڑیا کرو، تحتاوی نو تحتاوی نال جوڑیا کرو۔ ہن اے جڑی پڑھ رہے ہیں تسی نو پیچھے تحتاوی نال جوڑی کھڑے ہو، او تو نہ وضاحت کیتی ہے، تے مراکی مراکی نال جوڑو کہ اجی ہن بیان ہویا ہے اکثر مشائخ،
اور لینا اسی کو احوط ہے باوجہ ذمے کی برات کے یقین کے ساتھ، باوجہ ذمے کی برات کے یقین کے ساتھ۔ بے اثر جیڑی ہے دو مثلاں تو بعد پڑھنی ہے، اثر دو مثلاں تو بعد پڑھنی۔ ہون یقیناً ذمہ جڑا وہ بری ہویا جی، ذمہ مشغول ہویا، ذمہ فارغ ہویا، ذمہ بری ہویا، یہ استاد جی کی ہوندے نے پترو باہر ٹالی نال پتے لگدے نے، کوئی سب ہے نا لفظاں کو پتہ ہے جی کہ ذمہ مشغول ہو گئے، ذمہ فارغ ہو گئے، کو نہیں پتہ کی پتہ ٹالی نال کنے پتے ہوندے نے۔ لینا اسی قول کو جس میں دو مثلوں والا قول ہے، احوط ہے باوجہ بری ہو جانے ذمے کے یقین کے ساتھ، یقیناً زو اثر دی نماز وقت وچ پڑھی ہے اے بھی برات ذمہ، کیوں؟ کیونکہ نماز کی تقدیم نماز کے وقت پر صحیح نہیں ہے، وقت تو پہلا تھا نماز صحیح نہیں ہے، اور صحیح ہے جب نکل جائے وقت اس کا، وقت نکل جائے تو قضا صحیح ہوندی کہ کو نہیں ہوندی تے پہلوں تھا صحیح نہیں ہوتی۔ پس کیسے ہوگا حالانکہ وقت باقی ہے بالاتفاق، دو مثلاں تو بعد اثر دا وقت بالاتفاق باقی ہے کہ کوئی نہیں؟ باقی ہے، یہ دو مثل تے سورج ڈوب جاندا ہے، نہیں ہاں باقی ہے، یقیناً باقی ہے۔ تے پھر جدوں اس وقت وچ پڑھاں گے تو ہن یقیناً اثر وقت وچ ہوئی ہے جی، گل سمجھی جے کہ کوئی نہیں ہے؟ ایڈی گل کیتی ہے کہ بھئی دو مثلاں تو بعد یقیناً کی ہے اثر دا وقت ہے، تے پہلوں تو نماز ہوندی ہی نہیں، تے ایک دوجی مثل وچ شک پہ گیا کہ نہیں جی، تے این دے وچ یقیناً اثر ادا ہوئی ہے، یہ بات تو نہیں نہ ہوئی، نہیں ہوئی، بلکہ احتمال ہے کہ وقت میں ہے اور احتمال ہے کہ وقت سے پہلے ہے، اور دو مثل کے بعد تو یقیناً اثر کا وقت ہے۔ اے گل جی بھئی وقت سے پہلے تو نماز صحیح نہیں، وقت نکل جائے تو قضا صحیح ہوتی ہے، کیسے ہوگا جب کبھی وقت بھی بالاتفاق باقی ہے؟ کب؟ دو مثل کے بعد، دو مثل کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی روایت اسد، اے جڑے پہلے دو قول ہے نا جی وہ اے وے کہ زور تے اثر دے وچ کوئی ایسا وقت کوئی نہیں جڑا نہ زور دا ہوئے تے نہ اثر دا ہوئے، امام صاحب دا قول اے وے بھی دو مثل تک کندا وقت ہے، زور دا وقت ہے، ہن اثر شروع ہونی، صاحبین فرماندے نے ایک مثل تک زور دا وقت ہے، اثر شروع ہونی۔ شروع ہونی۔ اے تیسری روایت جے، اور اسد کی روایت میں جب نکل جائے وقت ظہر کا شے ہر شے کے سائے کے مثلہ ہو ایک مثل ہونے کے ساتھ سیرورت ہونا نہیں داخل ہوتا اثر کا وقت حتیٰ کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا کتنا، دو مثال، تو لہٰذا ان کے درمیان یہ وقت ایک مثل تو بعد دوسری مثل تک اے ناصر دا وقت ہے تے نا زور دا وقت ہے، اے وقت محمل ہو گیا، اے وقت محمل ہو، پس احتیاط یہ ہے کہ پڑھی جائے ظہر کدوں پہلے سے کہ ہو جائے سایہ، ایک مثل، اور اثر پڑھی جائے دو مثلوں کے بعد، تاکہ ہو جائے مولوی انس ادا کرنے والا زور کو اثر کو بالاتفاق۔ دوجی مثل وچ ادا کی تھی صاحبین دے نزدیک قضا ہے قضا ہے، کہ کوئی نہیں، تے دوجی مثل وچ اثر پڑھی ہے تے امام صاحب دے نزدیک وقت تو پہلا پڑھ دی پہلے پڑھ کہ نہیں کھانے چ پہ رہی، زور مثل تو پہلا اثر دو مثلاں تو بعد، ساریاں دے نزدیک بالاتفاق نماز وقت وچ ادا ہوئی۔ یہ روایت تیسری سنیں، اے اسد ہوا ابو عمر اسد بن عمر قشیری فقی کوفی
امام صاحب کے شاگرد ہیں و احد الاعلام ہیں 188 ہجری وچ فوت ہوئے نے 88 ہجری فوت ہوئے سمجھ آئی 150 وچ امام صاحب فوت ہوئے نے تے اینے سال بعد آپ دے شاگرد فوت ہوئے نے کون اسد ابو عمر اسد بن عمر جی ایشا بس جی اچھا جی ہن شرح ویکھ ذرا ایک منٹ اچھا ایک منٹ اور سمجھے یا قذافل مبسوط ثبوت فے سمے یا فے ان ان فے کیوں آندے نے اس لیے کہ یہ فا من جہت المغرب الی جہت المشرق اے راجا آ اے مغرب والے پاسوں اڑا آیا ہولی ہولی جویں سورج اتاں ہوندا گیا تے مغرب والے پاسوں واپس لوٹدا ہے کہ کوئی نہیں تے فے کا معنی ہوتا ہے لوٹنا تو یہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف لوٹا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اور اسی سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول حتیٰ تفیء الی امر اللہ حتیٰ کہ لوٹ آئے وہ اللہ کے امر کی طرف تو لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف اے ترجع اور نام رکھا گیا ہے وہ جو زوال کے بعد ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا ذل بھی سنیں اور نئی نام رکھا گیا وہ جو زوال سے پہلے ہوتا ہے کہ فے بالکل زوال تو بعد اوندا نام جڑا مشرق والے پاسے جا رہے ہیں جی جد تک وہ مغرب والے پاسے وے نا تو اوندا نام زوال سے پہلے اس کا نام فے نہیں ہے بلکہ کیا ہے زوال کے اس کا نام کیا ہے قد یسمى ما بعد الزوال ذلاً ایدن اور نئی نام رکھا جاتا وہ جو زوال سے پہلے اس کا نام کیا فے بلکہ وہ ذل ہے جب فے یہ بنتا ہے جب قریب آتا ہے اچھا جی واہ ہوا قول صاحبین اور امام ظفر بھی انہاں دے نال نے اور باقی ائمہ ثلاثہ دا بھی یہی قول ہے کہ زور دا وقت کنا ہے مثال تھا العصر فیہ او کہنا او کدے یہ کیڑی روایت کنہ دی ایشا بات بھئی امامت کرانا جبریل علیہ السلام کا اثر کی اس میں آندے نے جڑا فی آکھے نے ان دا حذف ہولا ہے کیونکہ ان دے وچ نہیں امامت جبریل کی محض وہ مثل ثانی کے اول میں تھی مثل ثانی میں نہیں تھی مثل ثانی کے اول میں تھی مثل ثانی میں کا تو مطلب ہوا بھی کچھ گزر گئی تو بعد چوئی تو انج نہیں اچھا جی اولے برات ذمت جی اے علتی انیا کمال اخذو بی احوت این دی دلیل بی احوت بھئی احوت کیوں ہے اس واسطے کہ یقیناً ذمہ بری ہو جائے گا یقیناً وہ صرف دلیلاں دیتیاں نے از تقدیم کی اس تقدیم اے کہ کوئی نہیں جی اے از تقدیم جڑی ہے نا اے علت للعلت اے جڑی لے برات ذمہ تے بے یقین ہے نا دلیل کندی احوت دی اس لے برات دے اتے دلیل ہے کیونکہ نماز وقت سے پہلے تو ہوتی ہی نہیں آگی سمجھ وجہ سمجھائے نے تے از تقدیم الصلاۃ ہم وقت یا اور یہاں کون ہے وہ اثر ہے بھی دوجی مثال پڑھا گے تو شاید وقت تو پہلوں پڑھ رہے ہیں فَكَيْفَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ کس کا وقت باقی ہے اثر کا وقت کدوں ثانی کے بعد کہ کوئی نہیں ہے گا باقی ہے اور اسد کی روایت میں اسد بن عمر اور یہ روایت ہے کن کی امام حسن بھی انل امام میں اور پڑھے نہیں پیچھے جی ایشا بس تے اونا دے نزدیک فبینہما وقت محمل امام کرخی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ وچ وقت محمل ہے نہ زور دے تے نہ اور شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ بے شک یہی احتیاط ہے جیسا کہ سراج میں ہے ہن اے تیسری گل دی اتے بھی ترجیح آ گئی کہ کوئی نہیں آئی آگے کہ شیخ امام کرخی کیا آکھے
اسی کو مختار کی اختیار اختیار کی. کیا. دوسری مثل میں نہ زور پڑی جائے نہ اثر پڑی جائے. اثر بھی پڑی ہے. اور شیخ الاسلام نے کیا کہ احتیاط یہی ہے احتیاط یہی کہ دوسری مثل میں ناصر پڑی جائے ناصر پڑی ساڑھے سارا دا فتویٰ ساڑھے سارا دا عمل کو نہیں استے جی. ساڑھے جمعے بھی سارے دوسری مثل وچ بلکہ دوسری مثل دے ختم ہونے تک جمعے جان دینے جی میرے سمیت. یعنی گرمیاں میں تو گزارا ہوں ہے, سردیاں میں پونے فیو زوال کڈ کے ایک دن صرف کدے میں ماپ لو نا کہ کنے بجے میں مثل تے پتہ چل جائے گی جی. اے جڑا اذان نہیں ہوندی انہوں دی وہ ایک مثل ختم ہو کے دوسری مثل تے ہوندی جی وہ انہاں دی اذان سمجھ آندی جی. اگے چلو جی. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. اور اول وقت اثر کا زیادتی کی ابتدا سے ایک مثل پر یا مثلین پر بھی زور دا وقت ایک مثل تے ختم ہے تے دوجی شروع ہونی تے اثر شروع ہو جانی ہے. اگر زور دا وقت دو مثلاں تے ختم ہوندا ہے تے تیسری مثل شروع ہونی ہے تے اثر دا وقت شروع ہو جائے. بوجہ اس کے جو پہلے بیان کر دیا ہم نے خلاف سے ایتھوں لے کے تے کتھوں تک سورج کے غروب ہونے تک ہے مشہور پر. سورج کے غروب ہونے تک ہے مشہور پر. سورج ڈبنا شروع ہو گیا نے تو روٹی ہوگا نا کول رکھی تا سمجھاواں بھی شاید کسی نو سمجھ آ جائے. ایسو اے گول ٹکی جڑی تھلے جا رہی ہے نا جی تے جڑا اتلا کنارہ ہے آخری اس اتلے کنارے دے ڈبنے تک کی ہے اثر دا وقت باقی. اس تے دلیل باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ شخص جو پال ایک رکعت اثر سے پہلے سے کہ غروب ہو جائے سورج پس تحقیق پالی اس نے اثر. سورج دے ڈبن تو پہلا ایک رکعت بھی کدے پڑھ لی ہے نا تو سونا کی فرمائے اثر پا لی. اخرجہ البخاری و مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے دوسرا قول ہی. اور فرمایا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیلا ہو جائے سورج نکل جاتا ہے عصر کا وقت جی. تو یہ جو حسن بن زیاد کا قول ہے نا اور حمل کیا گیا ہے وقت مختار پر. وقت مختار یعنی عصر کا وقت جہاں سے جہاں تک کراہت نہیں ہے وہ اس فرار شمس تک ہے. کس تک؟ شمس تک ہے. اس فرار شمس تک کی معنی ہے سرخ سرخ قول لگ پڑے. اس بھی قول نے اس گل کے محمول کیتا ہے وقت ختم نہیں جو ہے جی. وہ اول وقت العصر نظر آ رہے ہیں کہ کو نہیں آ رہے. نام رکھا گیا عصر کا عصر اس لیے کہ یہ دن کی دو طرفوں میں سے ایک طرف ہے اور عرب نام رکھتے ہیں دن کی ہر طرف کا عصر. سمجھ آئی ہے. لہذا غدات صبح عشی شام دونوں نو عصران کہندے نے. کون؟ عرب. دن دے پہلے حصے نو بھی اثر آندے نے تے آخری حصے نو بھی اثر آندے. اس واسطے نام کی رکھیا اثر. اثر. کتھوں تک کہ الا غروب الشمس الا غروب الشمس اے جرمہا بالکلیہ عن الافق الحسی ای الظاہری. جرم ہو جی ٹکی نہیں روٹی جی گول جی اے جرم شمس ہے. اے کی ہے جرم شمس ہے. اے جرم نے وہ وجود اے میرے ہاتھ نظر آ رہی اے جرم ہاتھ دا بے اے وجود ہاتھ دا بھی شے وچ اپنے آپ نو ہاتھ لاگ ویکھ بھی میں تو یہ جو سورج کا روٹی ہے نا روٹی اے چٹی روٹی
یہ پوری ڈوب جائے، یہ مطلب بھی اول کا وقت جو نا عصر کا اول وقت کیا نام ہے غروب شمس جی الا غروب شمس سے آخری وقت سمجھ آ رہی بھی پوری روٹی گم ہو جائے گم ہو جائے کیڑے پاسے مشرق والے پاسے مغرب والے مغرب والے پاسے افق حصی سے کیسے افق حصی سے یعنی ظاہری سے او اے وے دیسی انج نہیں بھی تو جڑا نا 120 منزلے پلازے دے سامنے اتنے کھلومے دے سورج گم ہو گیا پاویں جے 3 بجن تے اتنے افطاری شروع ہو گیا اور رات افطاری کرے پہاڑی بھی کوئی نہیں زمین برابر ہے تے جتھے او مغرب والے پاسے زمین آسمان ملدے نظر آ رہے ہیں تے تیری نظر بھی ٹھیک ہے او تیرے جتھے تیری نظر پہ رہی ہے جتھے سورج ہے سی اوتھوں پورا ڈوب گیا ہے اوتھوں پورا ڈوب گیا تے مغرب شروع عصر دا وقت ختم ہو گیا کی ہو گیا اثر کا وقت ختم ہو گیا افطاری دا وقت شروع ہو گیا نہ کہ حقیقی نہ کہ حقیقی بھی حقیقی طور پر سورج جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے کہ نہیں ہم صرف حس کی ہمیں شریعت نے حس کا پابند کیا ہے کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو رکاوٹ کوئی نہیں ہے سورج تمہاری نظروں سے وہ نیچے چلا گیا تب کیا ہوگا عصر کا وقت ختم ہو گیا مغرب کا وقت شروع ہو شروع گیا ہو گیا دھیان کریں جی اس لیے کہ اطلاع سورج پر حقیقی طور پر غروب ہوا کہ نہیں یہ کیا ہے مشکل ہے کمافی مجمع الانہر اور تکلیف جو ہے شریف وہ کیا ہے بے حسب الوسع لفظ بولتے کی ہے بحسب الوسع ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہوں اگلا ایک مسئلہ سمجھا جی غور نال جدید مسائل ساری کتابیں موجود ہے ہر شے حتیٰ کہ فرمایا خلاصہ میں یہ بات کہ نہ افطار کرے وہ بندہ جو اسکندریہ میں مینارے پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت اسکندریہ جتوں کی گل کر رہے ہیں بڑا اچا مینارہ سی ایک مسجد کا اے مینارے پاکستان لے لو مثال طور پہ جو بندہ اس پر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے سورج کو وہ روزہ افطار نہ کرے اور افطار کر دے وہ بندہ جو اسکندریہ میں نیچے ہے اور تحقیق غائب ہو گیا سورج اس سے آگے جی سمجھ ایک ہی تھا ہوتے ایک بندہ 500 فٹ اچا ہے ایک بندہ اتنے بیٹھا ہے اے جڑا بندہ ہے نا اندہ سورج غائب ہو گیا ہے ہو گیا وہ اچا نو نظر آ رہے آ رہے اکو وقت وچ اکو تھا ہوتے اندہ افطار ہو گیا اندہ افطار نہیں ہو مسئلہ سمجھ آ گیا جی اس تے سارے مسئلے قیاس نہیں اے سورج ڈب جائے نا سورج ڈوب جائے اے ایئرپورٹ تو ڈب جائے پہ اتنے ڈب گیا یکدم جہاز اڈ پیا تو ٹھیک 10 منٹوں بعد سورج نظر آنے لگ پہ کیونکہ انہیں مغرب والے پاسے جانا تو اچا ہو جانا جی سمجھے پہ جی پھر وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹائم بعد کے اندر ہو جاتا جی حالانکہ سورج ڈب چکا ہوں کئی بار جی میں خود آپ اس طرح دیکھے جی سمجھتے ہو یا سورج بالکل ڈبن والا ہے جہاز اڈ پہ تو چونکہ مغرب مشرق والے پاسے آئے گا تو جلدی ڈب جانا ہے مغرب والے پاسے چلے جانا ہے اچا ہو جانا ہے تو گھنٹہ ٹائم بد جانا ہے سمجھی کسی بندے نے سورج نہ رسی بن کے پینگ پا دیو نا اندر سورج کدی بھی نہیں ڈبنا سمجھ آتی پی وہ 24 گھنٹے اندر 12 بجے نے جی پانی پینگ سورج نال چلو اے مسئلہ یاد رکھیا جی بھی ایک ہی تھان ہوتے ایک بندہ او آ جڑے پلازے بنے نے اج کل 100 تے کنے منزلے سمجھتے ہو او اتلی منزل تے جڑا بندہ ہے او سورج نظر آ رہا ہے تھلے والے دا ڈب گیا تے یہ افطار کر سکتا ہے وہ افطار نہیں کر سکتا اچھا جی اور یہ جب ظاہر ہو جائے کون بولو غروب ظاہر ہو جائے نا تو پھر یہ ہے کہ مغرب شروع ہو گئی ہے عصر ختم ہو گیا وگرنہ پس وَإِلَى وقت اقبال ظلمات من المشرق اگر مغرب والے پاسے غروب دا پتہ نہیں لگتا پھر مشرق والے پاسے دیکھو بھی اے ہنیرا چھاندا پہ تے غروب ہو گیا کی ہوندا پہ اندھیرا چھاندا پہ تو غروب ہو غروب ہو گیا جی
تو پھر فقہ بیان کیتا ہے بھی غروب شمس ہے وے افطاری دا وقت، ادھر سورج ڈوبے تے مشرق والے پاسوں ہنیرا چڑھنا شروع ہو جائے تو ہن بھی ہوندا ہے بھی کی ہو گیا، اے بھی مغرب ہو گئی جی، جیسا کہ تحفہ میں ہے۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی، اور اگر غروب ہو گیا سورج پھر لوٹ آیا واپس تو سوال یہ ہے کیا وقت لوٹ آئے گا کہ نہیں لوٹے گا؟ تو جزمی بات یہ ہے کہ ہاں، یعنی وقت ہونے دی مثال دیں دے جی، جیسا کہ در مختار میں ہے باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں، یہ آپ نے انہوں دی چولی سر رکھیا، سرکار نے نماز پڑھ رہی ہے سر دی، حضرت علی نے سی پڑھی ہے جی، یہ کیویں جوڑ جڑیا وہ اللہ بہتر جانے، بھی آپ نے کسی کام بھیجا سی سرکار نے، پیچھے نماز ہو گئی سی، حضرت علی آئے سونے نو گل دسی، بیٹھے سونے سر رکھے، سرکار رام فرمان لگ پائے۔ سمجھ آتی بھی گل دی کہ کوئی نہیں؟ حتیٰ کہ غروب ہو گیا، پس جب جاگے آپ بیدار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذاکرہ ذکر کیا حضرت علی نے لہو سرکار کے لیے یہ کہ سونےوں فوت ہو گئی ہے میری اثر میری رہ گئی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ بے شک علی تھے تیری طاعت میں اور تیرے رسول کی، فرددھا علیہا، پس لوٹا دے سورج کو حضرت علی پر، پس لوٹا دیا گیا حتیٰ کہ حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھ لی، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ نکالا اس حدیث کو امام طبرانی نے سند حسن کے ساتھ، اور تصحیح کی ہے اس کی امام طحاوی نے اور قاضی ایاز نے۔ خطا کی ہے اس شخص نے جس نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے، جیسے ابن جوزی کو موضوع حدیثیں بنانے کی بڑی جلدی ہوتی تھی، یہ ابن جوزی آکھے موضوع ہے، حالانکہ ہن آ جڑے بابے سامنے بیٹھے نے یہ چھلیاں بیچتے ہیں ریڑھی چ پا کے، چھلیاں بیچتے ہیں بھی ابن جوزی کو وہ محدث ہے، چھلیاں بیچنے والے نے یار سنے دی بیماری ہے، بے ایک بندے نے پھڑ لیا باقی سارے چھڑ دیتے جی۔ حضرت علی واسطے سونیا دعا کیتی تے سورج لوٹیا، گل آ سی کہ یا اللہ اس وقت علی حضرت علی اس وقت تیری طاعت وچ نے تے تیرے رسول دی طاعت وچ نہیں۔ اچھا جی چلو جی، او وحوملا اے قولہ بخروج وقت العصر، جڑا کیا کنا حسن بن زیاد نے فرمایا، اور اول وقت مغرب کا اس سے، یعنی ہن مغرب دا وقت کتوں شروع ہوندا ہے جی اللہ، یعنی وقت وہ کہ اختیار دیا گیا مکلف ادا کرنے کا میں اس وقت میں بغیر کراہت کے، اے دو مثل تو لے کے سورج پیلا ہونے تک جڑا وقت چٹیائی والا اندے وچ مکلف نو اختیار ہے، دو مثلاں تو بعد فوراً پڑھے لیٹ کرے، لیکن پیلا ہونے تو پہلے یہ وقت اختیار ہے۔ سنی جی گل، واپس چلو، تیسری نماز آ گئی کیڑی؟ عصر دی، تین آ گئی ہیں، عصر تے آ گئی نا، چوتھی شروع ہونے لگی کیڑی؟ مغرب۔ اور اول وقت مغرب کا اس سے، یعنی غروب شمس سے، شفق احمر کے غروب ہونے سے قبیل تک مفتابے پر، غروب شمس تو وقت شروع ہونا ہے کندہ مغرب دا، تے شفق احمر جیڑی قبلے والے پاس مغرب والے پاسے سرخی نہیں سورج ڈوبن تو بعد
ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿੰਦਾ مغرب دا ਕੁਬੈਲ ਜ਼ਰੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਤਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਫਕ ਅਬਯਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ شفق أحمر احمر اور قال المفتابے مفتابے یہی ہے کہ کیڑی شفق مراد ہے شفق أحمر احمر احمر امتحان کرے جی وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنِ الْإِمَامِ اور یہ امام صاحب سے ایک روایت بھی ہے کیونکہ امام صاحب کے نزدیک جو قول ہے آپ کا وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے وہ شفق ہے پڑھیا جی پچھلی کتاب میں یار اور یہ روایت ہے کہ ان سے امام صاحب سے اور اسی پر بھی کیڑی شفق شفق أحمر احمر اور اسی کے ساتھ قالا قول کیا ہے کنہوں نے بابجا قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ الشفق والحمرہ تو کہ شفق کون ہے سرخی ہے اور یہی مروی اکثر صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور اسی پر متفق ہے کون لغت والے اہل لسان اور نقل کیا گیا امام صاحب کا رجوع اسی کی طرف اے تک گل دسی علامہ شرم بلالی نے بھئی امام صاحب پھر رجوع کر لیا جو کر لے بھئی مراد کیڑی ہے شفق احمر بھئی آز کوئی نہیں سمجھ آئیے ہن بابے تحتاوی دی گل سنو الى غروب الشفق الاحمر سنیں جی بعض نے کہا ہے کہ شفق سے مراد سفیدی ہے وہ جو حمرت کے بعد ہوتی ہے کیا کہ شفق سے مراد مراد اس سفیدی ہے جو حمرت کے بعد یہ کن کا قول ہے کہ سفیدی ہے وہ شفق ہے وہ غائب ہوگی تو مغرب کا وقت اور عشاء کا وقت شروع یہ قول ہے جناب صدیق اکبر کا جناب عائشہ صدیقہ کا جناب انس کا جناب معاذ کا جناب ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ قول ہے اور ایک اتدین لقول ابن عمر اے دوجا اور ایک روایت ہے کہ ان سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اسی کے ساتھ قول کیا جناب عمر بن عبدالعزیز جناب داؤد زہری نے اے وجہ جے کہ ان غیر مقلد عشاء دی اذان ساڑیاں اذان بعد ہی دیندے نے کہ کوئی نہیں پتہ ہے کہ کوئی نہیں عشاء دی اذان لیٹ ہوندی انہاں دی وہ اسے شفق دی سفیدی نہیں غائب نہیں ہوئی اور داؤد زہری وہی جو انہی سے آگے سلسلہ یہ اور وغیرہ ہم جی ہن ایتھوں کے پتہ لگا کون ہے شفق سفیدی ہے اینیاں ہستیاں دا قول ہے ہن اور لغت امامہ دی بھی گل دس دینی اور اختیار کیا اس کو اہل لغت سے کس نے مبرد نے اور ثعلب نے اور تصحیح کی گئی ہے ہر ایک کی قولین سے جی اور فتویٰ دیا گیا اسی کے ساتھ کس کے ساتھ بول سفیدی کے ساتھ اور ترجیح دی ہے باہر میں کس کے قول کو صاحب کے قول کو فرمایا اور صاحب باہر نے ابن نجیم نے فرمایا اور نہ عدول کیا جائے کس سے امام صاحب کے قول کدھر صاحبین کے قول کی طرف بلاؤ بے موجبن اگرچہ سبب کی وجہ سے ہو کمزوری کی وجہ سے یا ضرورت تعامل کی وجہ سے سمجھائیے بھئی جی کمزوری ہے یا جی اور مجبوری ہے اس وجہ تو صاحبین کے قول کی طرف رجوع نہ عدول نہ کیا جائے عشاء ہونی پڑنی ہے وجہ کی دلیل دیتی صاحب باہر نے اس لیے کہ امام صاحب صاحب مذہب ہیں بے بانی تھے آپ نے نا پس واجب اتباع آپ کی اور عمل آپ کے مذہب پر ہے سو کانا دلیل و واضحاً جب کہ ہو دلیل آپ کی اور مذہب آپ کا ثابت جدو اے ہوئے تو پھر آپ دی گل منو اور نہ التفات کیا جائے گا طرف بنانے بعض مشائخ کے فتویٰ کس پر صاحبین کے قول پر اور قوت دی ہے کمال نے کس کو امام صاحب کے قول کو
بما حاصلہ، اس دلیل کے ساتھ جس کا خلاصہ یہ ہے، اے فتح القدیر دی عبارت خلاصہ وہ یہ ہے کہ شفق بولا جاتا ہے کس پر، سفیدی پر، اور اقرب الامر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب تردد ہو گیا اس بارے میں کہ شفق وہ، مرد ہے یا سفیدی ہے، لہٰذا نہیں ختم ہوگا وقت کے ساتھ اور نہیں صحت نماز کے لیے نماز کے، وقت سے بہتر لہٰذا اتحاد کس میں ہے؟ اے تقریر اے فتح القدیر والے دی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور فرمایا علامہ زیلعی نے، اور وہ جو روایت ہے خلیل سے کہ خلیل نے یہ کہا، وہ ایک لغت امام نے، نحو دے امام نے، انہوں نے کہا رعایت کی میں نے سفیدی کی مکہ میں کرمہ اللہ تعالی، یہ دعائے کہ ایک راتی میں مکہ وچ بیاز ویکھیا لیلتن، پس وہ بیاز ختم نہ ہوا مگر نصف لیل کے بعد ختم ہوا، نصف لیل کے بعد تے پھر تو بڑی لمبی ہو گئی۔ اے تا لمبی ہو آ جڑی گل کیتی کنے خلیل، علامہ ذیلی آکھیا ایندا مطلب تانوں میں سمجھانا وا، اے گل محمول ہے جب کی سفیدی پر، کس پر؟ جاؤ کی سفیدی، حضور سورج جائے نا ڈب، سرخی جائے گم، تے پھر تسی ادا ویکھو تے سفید چند بھی نہ چڑھیا ہوئے، بدل بھی نہ ہون، تارے شریف ہون تے سفیدی اتوں دسدی ہے، سمجھ آئیے؟ یہ جڑا ادھی رات تک انہاں آکھے یہ جب والی سفیدی آکھی نے، کیڑی؟ جاؤ والی سفیدی، اور یہ غائب ہوتی آخر لیل کو جا کر، یہ ساری تے ٹائم گم ہوندی ہے کیونکہ پھر صبح صادق شروع ہونی، سنے ہی؟ اور بہرحال شفق کی سفیدی وہ پتلی سی سرخی ہے، پس نہیں متاخر ہوتی اس سے مگر تھوڑی سی، اندازہ اتنا کہ متاخر ہوتی ہے ہمت طلوع حمرت سفیدی سے فجر میں۔ اے صبح صادق ہوندی ہے نا کہ صبح صادق، صبح صادق تو بعد اور سورج چڑھنے والی ہولی ہولی پیلا رنگ شروع ہونا ہے، جی اتنے بہ کے ویکھو تا اے صبح صادق تو پیلا رنگ شروع ہونے تک جنی ادھر سفیدی ہے نا اینی ادھر سرخی ختم ہونے تو لے کے اینا ٹائم ادھر سفیدی، کو کھانے چ پئی ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ صبح صادق سفیدی نال ہوندی کہ کالے رنگ نال ہوندی؟ سفیدی نہ رہو، اس سفیدی تو بعد پھر سرخی شروع ہوندی کہ کونی ہوندی؟ نہ ہو تو منہ تو سرخی مار لو۔ او جڑی مولوی جی سفیدی صبح نہیں ہوندی تو مگروں پھر کی شروع ہوندی؟ سرخی شروع، او سرخی تو پہلا صبح صادق تو شروع ہو کے جڑا سفیدی دا ٹائم ہے 15 منٹ 20 منٹ جڑا ہے ویکھ لو، یہ اینا ہی ٹائم ہے اس پاسے سرخی غائب ہونے تو بعد۔ بعد ہن سمجھ آئی جی؟ اچھا جی، اور جڑا باب شروع ملالی فرمایا وہ ہوا مرویون عن، اور صحابت، تحقیق جان چکا ہے تو اس بات کو کہ امام صاحب کا مذہب بھی مروی ہے کن سے؟ صحابت، اکثر صحابہ سے، عورتوں سے، مردوں سے۔ اور پیچھے آج ہن نہیں پڑھ کے ہیں وہ ہوا قول الصدیق و صدیقہ و انس و معاذ و ابی ہریرہ و روایت عن ابن عباس و ابی قال عمر بن عبدالعزیز و لوزائی و داؤد زہری، اور لغت کے اماموں نے بھی یہی کہا، آکھیا نہیں؟ ایو گل پہ آندے نہیں، مر گئے ویسے جی۔ اور اسی پر ہے او متن چ اسی پر اہل لسان کا اتفاق، بابا تحتاوی آندے نہیں پتر اساں تے جو ہن دسیا ہی مبرد تے سالب کا قول تو یہ ہے کہ یہ بھی لغت کے امام ہیں، یہ کہتے ہیں بعد میں جو سفیدی ہے وہ شفق ہوتی ہے، وہ شفق ہوتی ہے۔ لیون پھر ایک باری ویکھو تو مراقی ویکھو بے مراقی وچ نور الذات مراقی وچ اے وے جس نو ترجیح دے رہے نے، جی، او اے وے کہ جڑا ہے نا شفق احمر کی شفق احمر، ان دے غائب ہونے نال عشاء دا وقت ختم ہے، اور اے قول مفتابے وے، اے قول کہ کوئی نہیں،
اس ہوتے انہوں نے کیا کہ امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے اور فتویٰ جو ہے وہ اسی پر ہے جی کس پر کہ سرخی مراد ہے مراد تو ایو صاحبین دا اگے صحابہ پاک دی گل نقل کی تھی عبداللہ بن عمر اگے آکے اکثر صحابہ سے مروی ہے اہل لغت بھی متفق ہیں اور امام صاحب نے رجوع بھی کر لی ہے صرف کلا بندہ اینی گل پڑھے صرف اینی تو انہیں آخنا یار جڑے سارے کیلنڈر بنائے نے یہ تو غلط بنے نے کہ کوئی نہیں بنے گا یہ تو سفیدی ختم ہونے کے بعد بنے نے اور کو ہے زندہ ہی تھے بے سارے جڑے کیلنڈر بنے نے نا یہ تو سرخی تو بعد سفیدی ختم ہوندی تو اس تے بنے نے تے ساری کتاب تے فتویٰ لکھا ہے بھی جڑا نا جی امام صاحب دا رجوع بھی ثابت ہو گیا کہ وہ کی مراد ہے سرخی مراد ہڈا پیا کہ کوئی نہ پیا انہاں تھلوں تحتاوی پڑھی تے کو کھانے چ پئی ہے او اللہ اکبر انہیں سمجھ آئی جی انہیں تحتاوی وچے وے کہ مفتہ بے قول امام صاحب تو مراکی تے نور العزا وچے کہ مفتہ بے قول کیڑا دوسرا ہے جی سمجھ آؤندی پیچھے گل نہیں اگر ٹرو نوکیلا رجوع الامام حاضہ سیغہ نوکیلا یہ سیغہ ذوف کے لیے ہوتا ہے فلا جزم بہا فلا اس سے کوئی جزم نہیں ہے گا جی اگر چلو پڑھی عبارت کے کوئی نہیں اور ابتدا عشاء کے نماز کے وقت کی اور وطر کی نماز کے وقت کی ابتدا اس سے یعنی شفق کے غروب سے اختلاف پر وہ جو پہلے گزر گیا ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے قبیل تک ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے قبیل تک ہے یعنی مغرب دے وقت ختم ہونے تو لے کے کتوں تک ہے صبح صادق کے طلوع ہونے کے قبیل تک کس کا وقت عشاء کا وقت دلیل بابا جا سلف کے اجماع کے اور بابا جا جبریل علیہ السلام کی اچھا نا اے سوال دا جواب ہے سوال دا بھی دوسرے دن جبریل علیہ السلام جڑی امامت کرے ادھی رات تک کرائی سی تے پیچھے تے پھر ٹائم ہی کونی صبح صادق تک کہ میں پہنچ گیا اور اس سوال دا جواب اور حدیث امامت جبریل کی نئی نفی کرتی اس وقت کی جو وقت آپ کی امامت کے سوا ہے جڑا اگے پیچھے بھی اس کی نفی نہیں آگے یہ سمجھ لہذا ادھی رات تو بعد بھی شاہ دا وقت باقی ہے اور دوجا اے وطراں دے بارے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ عطا فرمائی ہے تم کو ایک نماز 5 دا پہلوں دیتیا سے ایک اور نماز اللہ بھیجی جے خبردار وہ کون ہے وہی الوترو فرمایا پس پڑھو وطروں کو اس وقت میں جو عشاء اخیرہ یہ جڑی دوجی عشاء نہیں جڑی عشاء پڑھی تھی انہوں عشاء اخیرہ آندے نے مغرب نو عشاء اولا آندے نے انہوں عشاء اخیرہ آندے نے وہ وقت جو درمیان ہے عشاء اخیر کے طلوع فجر تک اے ان الہ طلوع الفجر آگے کی آگے لا طلوع الفجر اے ہے عشاء وچ تے لہذا طلوع فجر تک دلیل ہے بے وقت باقی ہے کس دا عشاء عشاء دا سمجھ آئی گل دی اچھا جی اور حدیث امامت جبریل نظر آ رہی ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے امامت کرائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری رات عشاء میں رات کے ثلث اول میں رات دا جلے تیسرا حصہ گزر گیا نا پہلا تیسرا حصہ اس وقت پہلے دن تے حمرت دے غائب ہونے دے نال ہی جماعت کرائی تے دوسرے دن رات دا جڑا پہلا تیسرا حصہ پہلا وہ گزر گیا تے کی کرائی علامہ فرماندے نے آ جڑی عبارت ہے وہ حدیث و امامت یہ جواب ہے اس سے جو وارد کیا اس کو مصنف کے قول پر اور عشاء اور وطر اس سے لے کر کس تک ہے اور قول ان کا وقال صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل ہے وطروں کے وقت کے لیے کس کے لیے وطروں کے وقت کے لیے اور سمجھ آئے کہ کوئی نہیں کس کے لیے وطروں کے وقت کے لیے بسم اللہ
بسم اللہ. پنجے نمازاں ہو گئی ہیں جی کہ کو نہیں ہوئی ہیں؟ ہوگی. صبح دی نماز دا اول وقت آخر وقت اتفاق ہے، وہ تھوڑا جا اختلاف اتفاق ہے. زور کے اول وقت میں بھی، اتفاق ہے، آخر وقت میں، اختلاف ہے، مغرب کے آخر وقت میں اختلاف ہے. اتفاق ہے. وہ ایک قول تھا نا اسفرار کو، اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بھی اختیار وقت یہ ہے. عصر کے آخر وقت میں، اتفاق ہے. جب اس کے آخر میں اتفاق ہے تو مغرب کے اول میں بھی، اتفاق مغرب کے اختتام میں اختلاف جب اس میں اختلاف ہے تو عشاء کے اول میں بھی، اختلاف ہے، اور عشاء کے اختتام پر. اتفاق ہے. سمجھ آئی؟ یہ ڈرامہ نہیں دسیا، شرعی گل دسی ہے. مسئلہ جی، اور نہ مقدم کی مسئلہ، وقت پورے ہو گئے. نہ مقدم کیا جائے وطر کی نماز کو عشاء کی نماز پر. کیا ہے؟ کہ وتر کی نماز کو عشاء کی نماز سے مقدم نہ کیا جائے. لہذا الحدیث، اسی حدیث کی وجہ سے ہونی پڑی. سونے کی فرمایا ما بین ال، ما بین العشاء اخیرہ الی طلوع الفجر. پھر آرام نہ پڑھ، ما بین ال، ما بین العشاء. بس اے عشاء تو بعد فرمایا بھی، عشاء دے درمیان، پہلو نہیں بلکہ پیچھے. وہ اگاں تے صبح صادق تک ہے تو ٹیلے اینو عشاء تو پیچھے لے جانا ہے. کی آکھیا ما بین ال عشاء، آکھیا نہیں ما بین ال عشاء. سونے دا فرمان ہے جی، اے مطلب لحاظ الحدیث. اس واسطے وطر جڑے نے نا اے عشاء تو پہلے، نہیں پڑھ. عشاء تو مراد فرض عشاء دے، اور ایک اور وطر، اور ایک حدیث آ گئی ہو دوجی دلیل، اور بوجہ ترتیب کے جو کہ لازم ہے عشاء کے فرضوں کے درمیان اور واجب الوطر کے درمیان. کن کے نزدیک؟ امام صاحب کے. امام صاحب کے نزدیک. آگی سمجھ، ان دی شرح پڑھ لا. لحاظ الحدیث، لے حاضر الحدیث سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فصلوہا میں ما بین الى طلوع الفجر، یہ تصریح، یہ صریح ہے کہ اس میں وطروں کے وقت کی تعیین بھی عشاء تو بعد شروع ہونا ہے. سنیں جی اگے جی توجہ کرا جی. واجب الوطر، اے بے وطر کی نے واجب نے، مراد اس واجب کے ساتھ فرض عملی ہے. کیا؟ فرض عملی ہے. کیونکہ وطر فرض عملی ہے عند الامام. امام صاحب نزدیک کی نے فرض عملی، عملاً فرض جیسے نہیں، اعتقاداً فرض جیسے نہیں، جیسا کہ بحر الریق میں ہے. اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اول وقت کس کا؟ وطروں کا. عشاء کے بعد ہے. کس کے بعد ہے؟ عشاء کے بعد ہے. بنا کرتے ہوئے اس بار کے وطر کیا ہیں؟ کن کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک. ایشا بس پس ہو گئے وطر جیسے عشاء کی دو رکھتے ہیں. تے جڑے دو سنتا نے عشاء دے فرضاں کو پہلے پڑھ سکتے ہیں اندر جی. یار تیرا یار یہ جی. اچھا جی، ثمرہ خلاف کی نکلیا، اور ثمرہ ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں اگر پڑھ لیے وطر مولوی عبداللہ نے عشاء کو بھولتے ہوئے، سمجھا کہ میں فرض پڑھ لینے، فرض پڑھ لینے، تے ہن وطر پڑھوں گا، تے وطر پڑھ چکا تے پتہ لگا کہ فرض تھا. پڑھی ہوگی. ایک یا اس نے پڑھا دونوں کو، پہلو فرض پڑھے پھر وطر، پس ظاہر ہو گیا عشاء کا فساد نہ کہ وطروں کا. تو بعد پتہ لگا بھی جڑے فرض پڑھے نے انہاں میں تو دوجی رکعت میں سجدہ ہی ایک کیتا سی، مثال طور تے کوئی بھی فرض رہ گیا سی تے فرضاں دا فساد ظاہر ہو گیا تے وطر تو ٹھیک پڑھے نے. ہن امام صاحب دے نزدیک اے جے کہ کافی ہیں اس کو وطر عند الامام جی، بوجہ ساکت ہو جانے ترتیب کے اس عذر کی مثل کے ساتھ. لہذا انہیں فرض پڑھے، وطر دوبارہ پڑھنے دی لوڑ کو نہیں. انہاں دو صورتاں وچ یا جڑیاں دو صورتاں جڑی بھول گئیاں کیونکہ وطر بھول کے انہیں پڑھیں. ان دو صورتوں میں دوبارہ فرض پڑھنے کی سمجھائیے.
نہ دوبارہ فرض پڑھنے دوبارہ وطر پڑھنے کی اجازت نہیں لا اندہما نہ کہ صاحبین کے نزدیک اس لیے کہ وطر ان کے نزدیک یہ عشاء کی سنتوں کی طرح تو جب وطر ختم ہو گئے تو جو تابع سو بھی سارا ختم ہو گئے اس لیے کہ یہ تابع ہیں کس کے عشاء کے پس نہیں صحیح اس سے پہلے سمجھ آئیے ایک ثمرہ اختلاف ایتھے ظاہر ہویا ایک دوجی تھا اور اس صورت میں کہ اگر اس نے پڑھ لی فجر کس سے پہلے وطروں سے پہلے آمدن سمجھ آئیے اور تھا وہ کیا صاحب ترتیب بندہ صاحب ترتیب ہے تے وطر انہیں فجر وطر قضا ہو گئے انہیں صبح فرض پڑھ لے آمدن پہلوں سنیوں تے امام صاحب دے نزدیک وطر پڑھے پھر فجر نو دوبارہ پڑھے تاکہ صاحب ترتیب رہے اور صاحبین دے نزدیک نہیں کیونکہ وطر کی نے صاحبین دے نزدیک اور سنت نے یار کی نے اگوں میں اس لیے کہ نئی ترتیب فرائض اور سنن میں صاحب ترتیب نمازی وہ نہیں جو سنتے باقاعدہ پڑھتا ہے صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد فرض قضا نہیں کیے سمجھ آئیے تو سنتوں اور فرضوں میں ترتیب نہیں ہوتی بلکہ فرائض میں ترتیب ہے تو امام صاحب کے نزدیک وطر جس کے قضا ہو گیا صبح رات نہیں پڑھے ہیں تو وہ پہلے وطر پڑھے پھر کیا کرے اور صاحبین کے نزدیک اگر فرض پڑھ لیے بعد میں وطر پڑھے صاحب ترتیب ہے ترتیب خراب نہیں ہوتی کیونکہ یہ سنتے ہیں نہیں قالہ السید چلو بسم اللہ لیا ترجمہ کرو گا آئے وہ مولویوں مانا کرو اور کتوں ظہر کا اور وقت ظہر کا اور وقت ظہر کا سورج کے زوال سے سورج کے زوال سے یہاں تک کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی دو مثل یا اس کی ایک مثل ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی دو مثل یا اس کی ایک مثل سوا سائے استوا کے سوا سائے استوا کے اور اختیار کیا ہے ثانی کو اور اختیار کیا ثانی وہ ایک مثل کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ اور یہ قول ہے صاحبین کا قول ہے صاحبین کا مکی گل اور اس وقت اثر کا وقت اثر کا زیادتی کی ابتدا سے زیادتی کی ابتدا سے زیادتی کس پر مثل پر مثل پر یا مثلین پر یا مثلین اتھوں لے کے تے کتھوں تک سورج کے غروب ہونے تک سورج کے غروب ہونے تک بسم اللہ اور مغرب اس سے کس سے غروب شمس سے سورج کے غروب ہونے سے شفق احمر کے غروب ہونے تک احمر کے غروب ہونے تک مفتابے پر اور عشاء اور وطر اس سے یعنی غروب شفق سے لے سے صبح تک اور نہ مقدم کیے جائیں وطر نہ مقدم کیے عشاء پر پر بوجہ ترتیب لازم کے